اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے۔ جہاد جہد سے نکلا ہے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی کوشش کرنا، انتہائی طاقت صرف کرنا۔ مذہبی اصطلاح میں دین کی سربلندی، ملت اسلامیہ کے دفاع، دین اسلام کی اشاعت اور حفاظت کے لیے ہر قسم کی کوشش کرنا اور اپنی مالی، جانی اور دماغی قوتوں کو اللہ کی راہ میں صرف کرنا جہاد کہلاتا ہے۔ جہاد کی مختلف قسمیں ہیں۔ قرآن مجید میں جہاد کی دو بڑی قسمیں، جہاد بالنفس اور جہاد بالمال، اکثر مقامات پر ذکر کی گئی ہیں۔ مثلاً سورۃ التوبہ آیت 41 میں بیان ہے، وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ جہاد بالنفس، اس سے مراد جان کے ذریعے جہاد کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کے لیے ہر قسم کی جسمانی تکلیف اٹھائی جائے۔ یہ جہاد کی سب سے اعلیٰ قسم ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے نفس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کیا ہے۔ انسان میں اچھی زندگی گزارنے کی خواہش ایک طبعی تقاضا ہے۔ دنیا کی رونقیں حاصل کرنا، اس کے لیے کوششیں کرنا اسی خواہش کی وجہ سے ہے۔ ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے انسان عمل کرتا ہے۔ اس کی کچھ خواہشات تو پوری ہو جاتی ہیں اور کچھ پوری نہیں ہوتی اور حسرت بن جاتی ہیں، لیکن ان کی جگہ نئی خواہشات لے لیتی ہیں اور یہ سلسلہ مرتے دم تک جاری رہتا ہے۔ ان خواہشات کا نام ہی نفس ہے۔ نفس کی تین قسمیں ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ عام طور پر نفس سے مراد نفس امارہ لیا جاتا ہے۔ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک قوت پیدا کی ہے جو اسے برائیوں کی طرف اکساتی ہے، یہی نفس امارہ ہے۔ نفس لوامہ، وہ قوت جو انسان کو نیکیوں کی طرف راغب کرتی ہے، نفس لوامہ کہلاتی ہے۔ نفس مطمئنہ، وہ نفس جو پرسکون ہو، نفس مطمئنہ کہلاتا ہے، یعنی جس میں نیکی ہو، اللہ کی رضا میں راضی ہونے کی خواہش ہو اور اس پر مطمئن ہو۔ عام طور پر جنت میں جس وقت انسان جائے گا اس کے لیے نفس مطمئنہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ انسان کی وہ خواہشات جو شرعی لحاظ سے جائز ہوں انہیں پورا کرنا جائز ہے، بلکہ ایسا عمل نیکی ہے، لیکن اس کے لیے درست ذرائع اختیار کرنا لازم ہے، مثلاً رزق حلال کمانا، تعلیم کے لیے سفر کرنا وغیرہ۔ اگر انسان کی خواہشات جائز ہوں لیکن ان کو پورا کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو اور دل میں خیالات آئیں کہ ناجائز ذرائع اختیار کر کے انہیں پورا کر لوں، مثلاً چوری کرنا، رزق حرام کمانا، رشوت لینا وغیرہ، لیکن اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنے نفس کو ان غلط کاموں سے روک لے تو یہ جہاد بالنفس ہے۔ اگر کوئی یہ کوشش کرے کہ ناجائز یا گناہ کے کاموں کی خواہش، مثلاً غیبت، زنا، ناچ گانے کی محفلیں سجانا وغیرہ کا خیال ہی دل میں پیدا نہ ہونے دے تو یہ بھی جہاد ہے۔ اپنے نفس کو ایسے عمل سے روکنا جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہو، جہاد کہلاتا ہے۔ ہر برے کام اور کلام سے بچنا، جیسے غیبت، جھوٹ، فحش گوئی وغیرہ بھی اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے۔ بعض اوقات انسان پر مشکل وقت آتا ہے، جیسے معاشی حالات خراب ہو جاتے ہیں، گزارا مشکل ہوتا ہے، رشوت اور حرام آمدنی کے مواقع ملتے ہیں، لیکن انسان اپنے نفس کو روکتا ہے اور صبر و شکر کے ساتھ گزارا کرتا ہے تو یہ ہی جہاد اکبر ہے، جس سے انسان کا تزکیہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین جہاد وہ ہے جو تم خدا کے لیے اپنے نفس اور خواہشات سے کرتے ہو۔ ایک اور حدیث میں ہے، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے۔
بعض اوقات انسان شیطانی ہتھ کنڈوں سے بچ نکلتا ہے اور اس کے بعد دوسروں کو بھی شیطانی کاموں سے روکتا ہے اور نیکی کی طرف بلاتا ہے۔ یہ برائیوں اور شیطانوں کے کاموں کے خلاف جہاد ہے۔ جہاد بالنفس ہی کے تحت جہاد بالقلم، جہاد باللسان اور جہاد بالسیف آتا ہے، کیونکہ یہ سب انسان اپنی جان اور زندگی کی طاقتیں صرف کر کے انجام دیتا ہے۔ جہاد بالقلم، قلم سے جہاد کا مطلب ہے کہ ایسی تحریریں لکھنا جن سے لوگوں میں برائی ختم ہو، نیکی اور جہاد کا جذبہ پیدا ہو، مجاہدین کا حوصلہ بڑھے۔ مثلاً دشمن کو ظالم اور اخلاقی قدریں پامال کرنے والا بتانے کے لیے کچھ مواد لکھنا، یا ایسے مضامین لکھنا جس میں دشمن کی بزدلی اور مجاہدین کی جان نثاری کے قصے ہوں۔ آج کل میڈیا کے ذریعے ایسا جہاد ممکن ہے۔ ہم دین کا پرچار کر سکتے ہیں، قرآن و حدیث کے علم کو عام کر سکتے ہیں، اشاعت دین کا اہم فریضہ انجام دے سکتے ہیں۔ جہاد باللسان، اس کا مطلب ہے کہ زبان کے ذریعے جہاد کرنا، جیسے وعظ و تقاریر کرنا، مسلمانوں میں جہاد کا شوق ابھارنا، شہادت کا مرتبہ اور اجر و ثواب بیان کرنا، جہاد کے فضائل بیان کرنا، عوام الناس کو دشمن کے منصوبوں سے آگاہ کرنا، قوم کو متحد رہنے کی تلقین کرنا اور دشمن کی افواہوں سے محفوظ رکھنا، ایسے بیانات دینا جس سے اپنی فوج کا مورال بلند ہو اور انہیں فائدہ پہنچے۔ دشمن کے خلاف پروپیگنڈا کرنا بھی زبانی جہاد ہے۔ لوگوں کو نیکیوں کی طرف راغب کرنا اور انہیں برائیوں سے منع کرنا بھی جہاد ہے۔ سورۃ النحل آیت 125 میں ہے، وَجَادِلْهُم بِالَّتِی ہِیَ احسن، ترجمہ، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بحث کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا جہاد جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا ہے۔ جہاد بالدعا، بوڑھے اور کمزور لوگ، خواتین اور بچے اگر کسی طرح کے جہاد میں حصہ نہ لے سکتے ہوں تو وہ نمازیں پڑھ کر اللہ کے حضور دعائیں کر کے جہاد میں شامل ہو سکتے ہیں۔ جہاد بالسیف، یہ جہاد کی ایسی قسم ہے جس میں اپنی جان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا جاتا ہے۔ اسے تلوار کے ذریعے جہاد کرنا بھی کہتے ہیں، یعنی ہتھیار وغیرہ استعمال کر کے جہاد کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الجنۃ تحت ظلال السیوف، ترجمہ، جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ جہاد بالسیف کی دو قسمیں ہیں، مدافعانہ جہاد، مصلحانہ جہاد۔ مدافعانہ جہاد، جب کوئی غیر مسلم قوت کسی مسلمان پر حملہ کرتی ہے اور مسلمانوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کے در پہ ہو جاتی ہے تو مسلمان اپنے بچاؤ کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں، یہ مدافعانہ جہاد کہلاتا ہے۔ مصلحانہ جہاد، کلمہ گو مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا اقرار کرتا ہے اور شریعت اسلامی کے نفاذ کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ اس کی ان کوششوں کو مصلحانہ جہاد کہتے ہیں۔ جہاد بالمال، یہ جہاد کی دوسری بڑی قسم ہے۔ قرآن میں جہاد کی جس دوسری بڑی قسم کا ذکر آیا ہے وہ جہاد بالمال ہے۔ دین اسلام کی حفاظت، اشاعت اور ملت اسلامیہ کے دفاع کے لیے اگر مال خرچ کیا جائے اور دل میں تنگی نہ لائی جائے تو یہ جہاد بالمال ہے۔ قرآن میں اس کا بہت ذکر ہے۔ اگر کوئی لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتا اور دولت مند ہے تو وہ اپنے مال سے جہاد میں حصہ لے سکتا ہے۔ اس کا یہ مال مجاہدین کی مدد کرتا ہے، مثلاً اسلحہ خریدنے میں، سپاہیوں کی خوراک و ادویات میں۔ ارشاد ربانی ہے، انفقوا فی سبیل اللہ ولا تقتلوا انفسکم، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو۔ جہاد کا ایک اہم مقصد فتنہ کا خاتمہ ہے، یعنی کوئی خرابی جو اسلامی معاشرے میں انتشار اور بگاڑ کا باعث بن رہی ہو، اس کو ختم کرنا۔
دشمن پر واضح کرنا کہ مسلمان کمزور نہیں بلکہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ حاکمیت اعلیٰ اور شریعت محمدیہ کا نفاذ اشاعت دین اہم مقاصد ہیں۔ جہاد کی فضیلت۔ جہاد کرنے والوں کا اللہ کے نزدیک بہت بڑا درجہ ہے جو عام جنتیوں سے بلند ہے۔ جہاد اللہ تعالیٰ کی رضا، قربت اور محبت کا ذریعہ ہے۔ مجاہدین کو کئی جنتیں عطا ہوں گی۔ جہاد کرنے والوں کا سب سے بلند درجہ شہادت ہے۔ بقول اقبال، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو مردہ کہنے کی ممانعت فرمائی۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ سورۃ البقرہ آیت 154۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مرنے والوں کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تم اس کا شعور نہیں رکھتے، یعنی انہیں نہایت عزت دی گئی ہے اور برزخ کی اعلیٰ زندگی عطا کی گئی ہے۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص دنیا میں دوبارہ آنے کی آرزو نہیں کرے گا، لیکن شہید آرزو کرے گا کہ وہ دنیا میں واپس جائے اور 10 مرتبہ اللہ کی راہ میں مارا جائے اور شہادت کی لذت اور ثواب دوبارہ سے حاصل کرے۔ حدیث نبوی، من اغبرت قدماہ فی سبیل اللہ حرمہ اللہ علی النار۔ من اغبرت، جس کے غبار آلود ہوئے، قدماہ، اس کے قدم، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، حرمہ اللہ، حرام کر دی اللہ نے، علی النار، آگ اس پر۔ ترجمہ، جس کے قدم اللہ کی راہ میں گرد آلود ہوئے اس پر اللہ نے آگ کو حرام کر دیا۔ اس حدیث میں اہم بات یہ ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ اللہ کی راہ میں قدموں کا گرد آلود ہونا کیا ہے۔ قدم کا گرد آلود ہونا کئی طرح سے ہیں، یعنی مٹی پر چلتے ہوئے قدم گرد آلود ہو جاتے ہیں، کچی سڑک پر سفر کرتے ہوئے، صحرا میں چلتے ہوئے وغیرہ۔ لیکن اس حدیث کا اصل مقصد یہ بتانا ہے کہ قدم گرد آلود ہونا یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں سفر کیا جائے، یعنی جہاد فی سبیل اللہ کیا جائے۔ مجاہدین جب دشمن پر حملہ آور ہوتے ہیں تو بڑی گرد اٹھتی ہے، تمام جسم گرد آلود ہو جاتا ہے۔ پہلے زمانوں میں پیدل سفر ہوتا تھا، تلواروں سے لڑا جاتا تھا، آمنے سامنے میدانوں میں مقابلہ ہوتا تھا۔ آج کل اس کے معنی وسیع ہو گئے ہیں، یعنی بموں کے دھوؤں سے چہرے یا وردی کا کالا ہونا، یا میدان جنگ میں پہنچتے ہوئے جسموں میں جو تبدیلیاں آئیں وہ سب اس کے تحت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی راہ میں ایک دن کی چوکی داری یعنی ملک کی حفاظت کرنا دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبح یا شام کو خدا کی راہ میں سفر پر جانا دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کو دین کا اعلیٰ مقام قرار دیا اور فرمایا، اصل چیز اسلام ہے اور اسلام کا عمود جس پر اس کی عمارت قائم ہے وہ نماز ہے اور اس کا اعلیٰ مقام جہاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 آنکھوں کو آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئے اور دوسری وہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں پہرا دیتے ہوئے رات گزار دے۔ بلا شبہ یہ جہاد کی عظمت اور شہادت کی تڑپ ہی تھی کہ قرون اولیٰ کے مسلمان دنیا پر چھائے رہے اور پورے کرۂ ارض پر ان کی عظمت و شوکت کی داغ بیٹھی رہی۔ جنگ اور جہاد میں فرق۔ جنگ اور جہاد کو ایک ہی چیز سمجھنا سخت غلطی ہے۔ اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا۔ جنگ کسی مخصوص فرد، گروہ یا قوم کی جذبہ برتری، اقتدار اور معاشی غلبے کے حصول کے لیے کی جانے والی قتل و غارت گری ہے۔ اس کے اثرات تباہ کن ہوتے ہیں۔
جنگ کا فاتح مفتوحین کی جان و مال اور عزت و آبرو نیز ان کی معیشت کو تباہ کر دیتا ہے، لیکن جہاد شیطانی طاغوتی طاقتوں سے انسانیت کو بچاتی ہے اور حق کی سربلندی اور آزادی اولین ترجیح ہوتی ہے۔ جہاد کے نتیجے میں تباہ و بربادی نہیں بلکہ مستقل بنیادوں پر امن و امان حاصل ہوتا ہے۔ جہاد کن حالات میں فرض ہوتا ہے؟ جب دشمن ملک پر حملہ کرے، دین اسلام کی حفاظت کے لیے، رعایا پر ظلم و ستم ہونے کی صورت میں جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ جہاد کے دوران کون سے کام کرنے اسلام میں منع ہیں؟ بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ مکانوں، پھلوں، درختوں اور فصلوں کو خراب نہیں کیا جائے گا۔ لاش کا مسئلہ نہیں کیا جائے گا، یعنی ناک، کان وغیرہ نہیں کاٹے جائیں گے۔ جہاد نہ کرنے والوں کا انجام۔ وسائل اور مواقع کی موجودگی میں بھی جہاد نہ کرنے والوں کی موت کو اللہ تعالیٰ کے رسول نے جاہلیت کی موت قرار دیا ہے اور فرمایا، جس نے جہاد نہ کیا اور مر گیا، یا اس کا موقع آیا تھا اور اس نے جہاد کی تیاری نہ کی اور مر گیا، اس کے پاس تیاری کے وسائل تھے مگر اس نے جہاد کی آرزو اور تمنا بھی دل میں نہ رکھی اور مر گیا، سمجھو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ جہاد فرض کفایہ ہے، یعنی ایسا فرض جو ہر مسلمان کے لیے ادا کرنا ضروری نہیں۔ اگر ایک گروہ یہ فرض ادا کر دے تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر کوئی کافر اسلامی ملک پر حملہ کرے تو اس ملک کے تمام باشندوں پر نماز اور روزہ کی طرح فرض ہو جاتا ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور جو کوئی جہاد کرتا ہے تو وہ یقیناً اپنے لیے ہی جہاد کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جہان والوں سے بڑا ہی بے پرواہ ہے۔ اللہ کو کسی کے جہاد کی ضرورت نہیں، وہ تمام کام صرف لفظ کن سے بھی کر سکتا ہے۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ جہاد کے ذریعے انسان کی نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے، اس کے درجات بلند کرتا ہے اور جنت کے اعلیٰ درجات عطا کرتا ہے۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ اتمام حجت ہو جاتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔